اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی علی محمد وآلہ۔ اس علاقے میں جتنے بھی علماء ہیں، بالخصوص مولانا صاحب اور آپ جتنے بھی حضرات ہیں، اور اس قوم اور ملت کی حفاظت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہوں۔ صلی علی محمد۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام على انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنت الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين، من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. صلوات پڑھیے بے اکرام اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی، ہماری اور اس جشن کے بانیان کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ملک کی، اس قوم کی حفاظت فرمائے، سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور فرقہ واریت اور دہشت گردی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور ایک دعا جو میں ہمیشہ جشن ہو یا مجلس ہو ہر جگہ یہ کرتا ہوں، اور آپ سے بھی یہ التجا ہے کہ مل کے کہ خالق کائنات ان مجالس اور ان محافل کو اور آج کے اس جشن کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ بڑی مہربانی۔ ظاہر ہے آج کی شب ایسی شب ہے
جس کی مثال پورے سال کی کسی رات کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. شب ولادت امام زمانہ آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور مبارکبادی ہے، اور یقیناً خوشیوں کی رات ہے. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کی شب ہر حلالی خوش ہے. یا اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاں جی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کی شب ہر حلالی خوش ہے اور ہر حرامی نہ خوش. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ آج کی رات، آج کی شب حلالیوں کا مقصود پورا ہونے کی رات ہے. جس انتظار میں یہ کائنات موجود ہے، جس کے انتظار میں خود خالق موجود ہے، آدم سے لے کے خاتم تک موجود ہیں، آج اس کی آمد کا دن ہے، آج اس کی ولادت کی رات ہے. ابھی قبلہ صاحب فرما رہے تھے اور ذاکر صاحب نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا، اور علامہ فخر الدین رازی، محبت آپ نے فرمانی ہے آپ کے علاقے میں، چونکہ یقیناً آپ میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں، میں آپ کی طبیعت اور مزاج سے واقف نہیں ہوں کہ آپ کس قسم کا سنتے ہیں، انداز کیا، اور میرے پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی بڑی شے نہیں ہے. جو میرے اور آپ کے درمیان قدر مشترک ہے، اور وہی کافی اور وافی ہے، اور وہ امام زمانہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی ہے. جتنی دیر آپ سنیں گے میں اتنی دیر پڑھوں گا. جب دیکھوں گا کہ آپ تھک گئے ہیں تو عادی اور رواجی گفتگو بھی میں نہیں کروں گا. اگر آپ سمجھیں کہ بالکل اس طریقے سے کہ چٹپٹی نہیں، ہاں جی بھی پوچھے کیوں، میں بتا سکتا ہوں کہ کیوں نہیں میں اس انداز سے گفتگو کروں گا. اس لیے کہ قبلہ صاحب نے ابھی آپ کے سامنے فرمان پڑھا، اور میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ فخر الدین رازی جو ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین اور مفسر قرآن ہیں، تفسیر کبیر جس کا نام بھی کبیر ہے، مفسر قرآن ہے ہمارے بھائیوں کے، اور انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی، اور بہت مبسوط تفسیر لکھی ہے. بڑی اس کی کافی جلدیں، 20 جلدیں بڑی تختی میں ہیں. اگر چھوٹی تختی میں ہو تو شاید اس سے بھی زیادہ جلدیں بن جائیں. تو انہوں نے نام بھی اس کا کبیر رکھا ہے. دنیا جانتی ہے تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی. کون ہے؟ علامہ فخر الدین رازی مشہور ہے. کسی بھی عالم دین سے پوچھیے، ہونا شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو. جی پوچھیے، وہ بتائیں گے کہ فخر الدین رازی کا قد کتنا ہے ان کے مذہب اور مکتب میں. وہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس میں بعد میں تشریح تھوڑی سی توضیح کروں گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، چلو ساتھ سمجھا ہی دیتا ہوں. یہ آیت ہے نا قرآن مجید کی.
اب مصیبت تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی تقسیم کر دیا، ہم نے سنت کو بھی تقسیم کر دیا، ہم نے سیرت کو بھی تقسیم کر دیا۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، محبت فرمائیے۔ دیکھیں گے آپ، دیکھ لیں، آزما لیجیے، جو آیات ہمارے ہاں اکثر پڑھی جاتی ہیں وہ دوسرے مذہب والے عمومی طور پر نہیں پڑھیں گے، جو اہل حدیث پڑھیں گے وہ دوسرے نہیں پڑھیں گے، کم پڑھیں گے، جو دیوبندی پڑھیں گے وہ دوسرے نہیں، جو شیعہ پڑھیں گے وہ دوسرے نہیں۔ قرآن کو بھی ہم نے تقسیم کر دیا ہے کہ قرآن شیعہ ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، حالانکہ قرآن قابل تقسیم نہیں، قرآن قابل تقسیم نہیں۔ کیوں تو قابل تقسیم نہیں؟ کیونکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کا کلام ہے وہ ذات قابل تقسیم نہیں ہے۔ محبت فرمائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا آپ نے بھی، میں ایسے ہی پڑھوں گا جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میں اسلام آباد پڑھ رہا ہوں، میں کنجوسی نہیں کروں گا آپ سے ساتھ بات کرتے ہوئے، تو آپ نے بھی کنجوسی نہیں کرنی۔ ہاں جی، یہ ایک ستم ظریفی ہے ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں بالخصوص۔ ہم نے رسول کو بھی تقسیم کر دیا، ان کی حدیث جو شیعہ ممبر پہ پڑھی جاتی ہیں وہ دوسرے ممبروں پہ نہیں پڑھی جائیں گی، جو دوسروں کے یہاں پڑھی جاتی ہیں شاید وہ یہاں بھی نہ پڑھی جائیں، کثرت سے نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کیا پیغمبر نے آپ کے لیے اور حدیث فرمائی ہیں اور ہمارے لیے اور فرمائی ہیں؟ کیا پیغمبر نے ان کو کچھ اور کہا ہے اور انہیں کچھ اور کہا ہے اور ہمیں کچھ اور کہا ہے؟ اسلام کو بھی ہم نے تقسیم کر دیا، جس طرح قرآن کو تقسیم کیا، جس طرح قرآن کیا نام ہے، اسی طرح ہم نے سنت کو جس طرح تقسیم کیا اسی طرح ہم نے اسلام کو بھی تقسیم کر دیا۔ اگر نہیں کیا تو پھر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کیوں؟ غور فرما رہے ہیں؟ میں شیعہ کیوں، آپ اہل حدیث کیوں، وہ اہل قرآن کیوں، ہاں جی، وہ وہابی کیوں؟ ابھی اندر دو بچے بیٹھے تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا، آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ تو دونوں بچے آئے ہیں دوسرے مذہب کے، اور میں چاہتا ہوں یہ بات ہم سب تک جائے اور ہمیں کچھ تبدیلی پیدا ہو ہمارے اندر۔ میں نے کہا یہ نام ہم نے اچھے چن کے رکھ لیے ہیں، واجلہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اہل حدیث ہوں اور ہم اہل حدیث نہ ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ اہل سنت ہوں اور ہم اہل سنت نہ ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ وہابی اور ہم وہابی نہ ہوں۔ گھبرائیے گا نہیں، ہاں میں سب کو ثابت کروں گا، اس کونے سے لے کے وہاں تک سارے وہابی ہیں، میں ثابت کروں گا سارے سنی ہیں، میں ثابت کروں گا سب اہل حدیث ہیں، میں ثابت کروں گا سب اہل قرآن ہیں۔ اللہ اکبر، حیداری یا علی، اللہ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھائی اہل حدیث کہتے کسے ہیں؟ جو حدیث پر عمل کرے، جو حدیث پر عمل کرے۔ مجھے کوئی شیعہ اٹھ کے دکھائے اور کہے میں حدیث پہ عمل نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یہ شیعہ ہی نہیں، میں اسے شیعہ نہیں مانوں گا۔ شیعہ ہو اور حدیث پر عمل نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس مجمع میں کوئی اٹھ کے کہے کہ میں اہل حدیث نہیں، میں اسے شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آگے آ جائیے، اہل سنت، میں کہتا ہوں اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ جو سنت پر عمل کرے،
سنت پر عمل کر کے سنی ہے، سن ہو کے سنی نہیں۔ میں لفظی بات کر رہا ہوں، لفظوں کا معنی کر رہا ہوں۔ اہل سنت یعنی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، تو جس کی سنت اللہ نے واجب قرار دی ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیا ہے؟ کیا اس آیت میں کہا ہے کہ فقط سنی ہی کے لیے سنت ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اس لاکوم میں آپ سب ہیں، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے۔ میں لاکوم کا ترجمہ کر دیتا ہوں سیدھا سیدھا، اگر ناراض نہ ہو اس انداز سے نہیں، تاکہ سمجھانے کے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ یعنی تم، تمہارے لیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کی رسول، اللہ کے رسول اس کی ذات میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ ہے، اور اسوہ بھی عام اسوہ نہیں، اسوہ حسنہ۔ کبھی زندگی ملی تو اس کی تشریح کریں گے، آج مجھے جلدی چلنا ہے تاکہ زیادہ بھی ٹائم نہ لوں آپ کا۔ تو پھر جس کی سنت، جس کی سیرت ہمارے لیے واجب ہے، تو کیا اس آیت کو رکھیے بریکٹ میں، اس تم میں اہل حدیث نہیں آتے، اس تم میں لکم میں شیعہ نہیں آتے، ہر مسلمان آتا ہے۔ جب آتا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہر مسلمان اہل سنت ہے یا نہیں؟ اب آپ میں سے کوئی انکار کرے گا کہ میں اہل سنت نہیں؟ کوئی ہے انکار کرنے والا؟ تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں۔ اچھا یہ کرنا افضل ہے کہ وہابی شاید بعض آپ گھبرا گئے تھے، میں نے کہا مجمع میں کوئی میں سارا ثابت کروں گا کہ سارے وہابی ہیں۔ بھئی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو کیا کہتے ہو اپنے آپ کو؟ پنجابی میں شادیہ والے، تو وہاب اللہ کا نام ہے بھائی، وہابی اللہ والے۔ آپ میں سے کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا؟ یا اللہ، یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی ہے جو اللہ کو نہ مانے؟ تو جو اللہ کو مانتا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے وہاب۔ میں عبداللہ ابن وہاب سے وہابی نہیں مانتا، میں وہابی مانتا ہوں، اللہ کا نام ہے وہابی۔ اور شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کا ویسے معنی گروہ ہے، اور یہ شیعہ مخصوص ہے ایک خاص گروہ کے لیے۔ علی کے شیعوں پہ الزام تراشا کرتے ہیں، جو لوگ علی کے شیعوں پہ الزام تراشا کرتے ہیں، کتنے وہ کم ظرف لوگ ہیں جو اپنے باپ کو کافر کہتے ہیں۔ آدم بھی علی کا شیعہ تھا، آدم نے علی سے بخشش مانگی تھی، چاروں نے کیسے بیٹھتے ہیں جو باپ کو کافر کہتے ہیں؟ بڑی توجہ سے بات سنیے گا تاکہ میرا مقدمہ یہ چھوٹا سا آگے بڑھ جائے۔ کیا میں بات کر رہا تھا؟ شیعہ، شیعہ کا لفظی معنی گروہ، لیکن جیسے ہی لفظ شیعہ آتا ہے اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور فوراً وہ ذہن میں بھی آ جاتا ہے۔ آپ بولے شیعہ، فوراً کہیں گے علی والے۔ یہ توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرمانے، فوراً بولیں گے شیعہ یعنی علی والے۔ اور اس دور میں تو کہا جاتا تھا شیعان علی، تاکہ واضح ہو جائیں
یہ شیعہ کسی اور کے نہیں ہیں، یہ علی کے شیعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی اللہ اضافہ ہو جاتا ہے شیعان علی، علی کا لفظ فوراً آپ نہ بھی بولیں، آپ بس کہہ دیں میں شیعہ ہوں، سننے والا کوئی بھی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ کہے گا یہ علی والے ہیں۔ یارو اس سے بڑا اعزاز آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا اعزاز چاہیے؟ اس سے بڑی عزت چاہیے؟ یہ سند مل جاتی ہے علی والے کہہ کے، میں نے ابھی کہا نا آج ہر حلالی خوش ہے۔ یہ جیسے آپ کہتے ہو میں شیعہ ہوں اور وہ کہتا ہے علی والا جی، آپ کو سند مل جاتی ہے کہ یہ حلالی ہے۔ اچھا یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دی اور تعصب کی بنا پر نہیں ہے، ہم اہل حدیث ہیں، حدیث پیغمبر کو قبول کرتے ہیں اور پیغمبر کی حدیث ہے۔ اب وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا جو حدیث پیغمبر کو نہ مانے، اور وہ سنی بھی نہیں ہو سکتا وہ سنت پیغمبر کو تسلیم نہ کرے۔ تو پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں یا علی، نگاہ پڑی نا علی آئے سامنے آئے، یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ، علی تو اس سے محبت نہیں کرے گا مگر حلال زادہ۔ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اور تو اس سے نفرت اور بغض و عناد نہیں رکھے گا مگر حرام زادہ۔ حالانکہ جشن تو آج امام زمانہ کا، مجھے ادھر جانا ہے لیکن جاتے جاتے بات کہہ جاؤں، لوگوں نے ایک سانپ رکھا ہوا تھا اس دور میں، کتابوں میں اس کا نام آیا معیار الولد۔ معیار الولد، ولد کہتے بچے کو، بچہ پیدا ہوتا تھا اہل عرب اس کے سامنے بچہ پھینک دیتے تھے، اگر وہ ڈس لیتا تھا کہتے تھے یہ حرام زادہ ہے، اگر سانپ چھوڑ دیتا تھا کہتے تھے حلال زادہ ہے۔ تو کسی کا جس نے رکھا ہوتا کوئی سپیرا ہوگا، توجہ ہے؟ مولا علی کے وقت بھی لے آیا سانپ، تو ابھی پنگوڑے میں تھے، جھولے میں تھے، شیر خدا کے ہاتھ نکلے اور اس معیار الولد کے معیار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ علماء نے لکھا ہم وزن ٹکڑے تھے، نہیں غور فرمایا، معیار کے جو معیار الولد ہے اہل مکہ کا، مکہ کے معیار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ علی بچپن میں بتا رہا ہے کہ میں حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والا ہوں، سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرنے والا ہوں۔ لوگ روتے ہوئے آئے رسول اسلام کے پاس، جاؤ نا ابو طالب کے پاس جاتے، رسول کے پاس آئے، حضرت ابو طالب کے پاس نہیں گئے، روکو نہ کہ جائیں حضرت ابو طالب کے پاس۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان تک خبریں تھی اور انہیں معلوم تھا اگرچہ بیٹا ابو طالب کا ہے، وسیع اور جانشین رسول کا ہے، تبھی ابو طالب کے پاس نہیں پہنچے۔ ابو طالب کے پاس نہیں پہنچے، کہا یہ بچے نے تو ہمارے معیار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس سانپ کو، اب ہم کس سے پہچانیں گے کہ یہ حلال زادہ یا حرام زادہ؟ کا شکر ادا کرو اللہ کا، یہ آج نہیں تو کل سانپ مر جاتا، کہاں سے پھر تمہیں پتہ چلتا کہ یہ حلال زادہ یا حرام زادہ؟ کہا آج سے لے کے قیامت تک اب وہ معیار الولد نہیں ہے، یہی مولود ہے۔ جو ہے غور فرما رہے ہیں، اس لیے ہم علی والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہیے جو علی والا نہ ہو، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کوئی
مسلمان نہیں ہونا چاہیے جو اہل سنت نہ ہو، کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہیے جو اہل حدیث نہ ہو، کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہیے پھر جو وہابی نہ ہو۔ اس طرح میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ہو اور علی والا نہ ہو۔ یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسلام کے بھی ٹکڑے کر دیے، حالانکہ پیغمبر جو اسلام لے کے آئے تھے وہ ایک دین تھا، ایک مذہب تھا، اس کا طریقہ ایک تھا، اس کا سلیقہ ایک تھا۔ اور ایک دن نہیں رہے، 2 دن نہیں رہے پیغمبر، 63 سال زندگی گزاری ہے اس معاشرے میں۔ کیا سمجھتے ہو؟ جو پیغمبر اسلام لایا تھا وہ 4-5 اسلام تھے یا ایک اسلام تھا؟ یار میرے جیسا آپ جیسا بندہ شرم محسوس کرتا اور یہ نہیں ہو سکتا، اور معاشرے میں کیسے وہ عزت پا سکتا ہے کہ آپ کے پاس جا کے میں اور بات کروں اور شاہ صاحب کے پاس جا کے اور بات کروں، آپ کے پاس جا کے اور بات کروں، آپ کے ساتھ بات آپ کہیں گے یہ معقول ہی نہیں ہے، چھوڑو بندہ، یہ بندہ کوئی ہے؟ یہ کوئی آدمی ہے؟ یہ تو ان کے پاس جاتا اور بات کرتا ہے، ان کے پاس جاتا اور بات کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے۔ میں دیکھیے کہاں سے بات باندھ کے لا رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ تو رسول جس کی سنت اور سیرت واجب ہے اور جو شریعت لے کے آیا ہے، جو دین لے کے آیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اور وضو بتائے، مجھے کوئی اور بتائے، تجھے کوئی اور بتائے؟ بڑی مہربانی اور بہت محبت آپ فرما رہے ہیں، مجھے اتنی توقع نہیں تھی واقعہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کس پہ ہم داغ لگا رہے ہیں؟ کس کے دامن کو داغدار کر رہے ہیں؟ بہت اچھی۔ آپ کو کہے ہاتھ کھول کے پڑھو نماز اور انہیں کہے ہاتھ باندھ کر کے پڑھو، اور باندھنے والوں کو بھی 3-4 طریقے بتا دیے جائیں، کہ کسی کو کہ یہاں باندھ لو، کسی کو کہ یہاں باندھ لو، کسی کو کہ یہاں باندھ لو۔ عجیب ہے بھائی، رسول ایک اسلام لایا تھا اور 63 سال زندگی گزاری، اور 23 سال اعلان رسالت کے بعد رسول نے اگر نمازیں پڑھی، اگر روزے رکھے، اگر حج کیا، اگر زکوٰۃ دی ہے، اگر وضو کیا، اگر طہارت کیا ہے، تو میرا عقیدہ یہ ہے اور آپ کا بھی یہی ہونا چاہیے، اور مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ رسول کا ایک ہی طریقہ تھا اور ایک ہی سلیقہ تھا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں تو ہمارا ہی طریقہ ہے، آپ کہیں آپ کا طریقہ ہے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر کے لائے ہوئے اسلام کو تلاش کرے۔ تو غور فرما رہے ہیں، شیعہ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، اہل حدیث کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، اہل سنت کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، اہل قرآن کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، وہابی کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبر کے اسلام کو لے۔ وہ کسی اور کے اسلام کو نہیں لے۔ وہ بات تو وہیں رہ گی جو قبلہ صاحب سے حوالے سے میں آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، چلو آگے پھر ملا لیں گے بات۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ چاہے پڑھا لکھا چاہے ان پڑھا، دین پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا، اور کس دین پہ چلنا ہے؟ اسلام پہ چلنا ہے نا۔ پیغمبر اسلام لے کے آئے تھے، ہو سکتا ہے آپ میں کسی کے ذہن میں آئے، نوجوان کے، بچے کے ذہن میں، کسی کے بزرگ کے، میرے بھائی دوست کے ذہن میں آ جائے، مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام؟ تو پھر میں قرآن کی آیت پڑھ دوں گا۔ پھر اگر یہی بات قرآن کرے تو پھر تو مان لو گے نا، اگر سبزواری کرے تو نہ مانو، اور اگر قرآن کرے، اگر قرآن بات کرے تو پھر ماننی پڑے گی شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ
الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس نے بھی اسلام سے ہٹ کر کسی دین کو بے عنوان اسلام سمجھا تو فلن یقبل منہ، قرآن کہتا اس کا وہ اسلام قابل قبول نہیں، اور فقط یہ نہیں کہ اس کا وہ اسلام قابل قبول نہیں، اللہ کہہ رہا ہے فلن یقبل منہ، ہم اس کا اسلام قبول نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی کہہ رہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں گھاٹا بھی پائے گا۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ دو باتیں کر دی کہ جو ایسی چیز کو بے عنوان اسلام لے جو اسلام نہیں، میں میرے ساتھ چلیے گا، ایسی چیز لے بے عنوان اسلام جو اسلام نہیں، تو اللہ کو قبول کرنی چاہیے، قبول کر لینی چاہیے۔ اللہ نے تو اسلام کو قبول کرنا ہے، اور اس اسلام کو قبول کرنا ہے جو اس نے بھیجا، رسول نے پہنچایا، اس اسلام کو قبول کرنا ہے نا، آپ کے اسلام کو قبول نہیں کرنا۔ آپ پتہ نہیں کس دکان سے لے آئے ہیں، اور نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں یارو، ایسے نہیں۔ اللہ نے، چلو میں لفظ آسان کر دوں، اللہ نے اسلام محمدی کو قبول کرنا ہے، بازار کے اسلام کو قبول نہیں کرنا، کسی دکان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا، اس نے اسلام محمدی کو قبول کرنا ہے۔ وہ اسلام اسلام ہے جو محمد نے دیا۔ بڑی مہربانی، اس اسلام کو قبول کرے گا، دوسرے اسلام کو تو نہیں قبول کرنا نا، کر لے گا قبول، اس لیے اس نے کہا وَلَن یقبل، ہم اس اسلام کو قبول نہیں کریں گے جو تم نامعلوم اور مجہول دکان سے لے کے آیا ہے، اور تو نہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ یہ اسلام بھیجا کیوں تھا؟ تاکہ تیری آخرت سنور جائے، اسی لیے بھیجا تھا نا، تیری آخرت بن جائے، اس لیے ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ دعا مانگا کرتے تھے، آج تو چھوڑ گئے ہیں نا ہم دعائیں، بڑے بوڑھے دعا مانگا کرتے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اللہ خاتمہ بالخیر کرنا، خاتمہ بالایمان فرمانا، کہتے تھے یا نہیں کہتے؟ آپ کے علاقے میں بھی کہتے ہوں گے۔ آج ماڈرن زمانہ ہو گیا، آج دعائیں دینا بھی بڑی مشکل ہو گئی ہیں، اور دعائیں لینا بھی مشکل ہو گئی ہیں، کوئی بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہی نہیں کوئی دعا لے، اور بزرگ بھی بھول گئے ہیں، کوئی آئے تو لے نا دعا۔ تو بہرحال یہ موضوع دوسری طرح نہیں نکل جاؤں، فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، ہم اس کا وہ اسلام قبول نہیں کریں گے جو اس نے محمد سے نہ لیا ہو، اور تو نہ قبول نہیں کریں گے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ نجات نہیں پائے گا بلکہ آخرت میں گھاٹا پائے گا۔ تو اب مجھے بتائیے، یہ آیت ہر بندے کو مجبور کرتی ہے یا نہیں کرتی کہ وہ ٹھوک بجا کے لے؟ نہیں غور کیا، ہر بندے کو مجبور کرتی ہے۔ چلو اب تو ہاں جی کھڑکا کے، اب تو چھوڑا گیا، اب گھر میں فریج آ گئی، وہ ٹائم ہی چلا گیا، بوتلیں رکھ دی جاتی ہیں، پہلے گھڑے ہوتے تھے، ہاں ہوتے تھے نا، میں نے تو پانی پیا گھڑوں کا، آپ میں سے بھی کئیوں نے پیا ہوگا، ہاں جی گھڑے ہوتے تھے، اب بھی گھڑے بھی موجود ہیں، کہیں کہیں خال خال موجود ہیں۔ تو بزرگ جاتے تھے، بوڑھی بیبیاں جاتی تھیں یا خواتین جاتی تھیں، گھڑا لے کے آتی تھیں، اور وہیں دکان پہ انہوں نے کیا کرنا، گھڑا بھی پہلے پسند کرنا، اس کی شکل صورت خوبصورتی دیکھ کے تو پھر اسے کرتے تھے نا ایسے، ان کو آواز سے پتہ چل جاتا تھا کچا ہے یا پکا ہے۔ توجہ ہے، اگر غلط بولو تو مجھے پکڑ لیجئے گا، مجھے کہہ دیجئے گا کہ سبزاری صاحب یہ بات نہ کرے، بجاتے تھی چاہے مرد جاتا تھا چاہے عورت۔ یار مجھے نہیں سمجھ آتی، جسے آپ ناقص العقل کہتے ہو، آپ کہتے ہو ناقص العقل، وہ بھی اتنی عقل مند تھی۔ جسے آپ ناقص العقل کہتے ہیں وہ بھی اتنی عقل مند تھی کہ گھڑے کو لے تو ٹھوک بجا کے ٹھوکر لگا کے دیکھتی کچا ہے یا پکا ہے، تو گھڑا بھی تو خریدتا اگر اس کی آواز صحیح نہ ہو، کچا ہو نہیں لیتا، آنکھیں کھول کے دماغ کھول کے حاضر کر کے گھڑا لیتا ہے،
اور بے عنوان دین، بے عنوان اسلام، چاہے گٹر سے کوئی چیز مل جائے آنکھیں بند کر کے لے لیتا ہے۔ سبزی لینے میں تیری آنکھ بند نہیں ہوتی، لباس لینے میں تیری آنکھ بند نہیں ہوتی، 100 سے مشورے کرتے ہو یار کون سا کپڑا لوں، کون سی دکان، کون سی اچھی دکان ہے، دکان پہ بھی جا کے اس کپڑے والے پہ اعتبار نہیں کرتے، خود کپڑے کو اٹھا کے دیکھ تو کھینچ کے ادھر ادھر، دھاگا کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ تو کبھی یہ جو اسلام کی دکانیں کھلی ہیں یہاں کے دکانوں پہ بھی آ کے کبھی بجا کے لیا ہے؟ کوئی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میرے بھائی میرے پیغمبر نے 63 سال زندگی لگائی ہے، 40 سال اعلان رسالت سے پہلے اور 23 سال اعلان رسالت کے بعد، 63 سالہ زندگی۔ اور میں نہیں مانتا اگر کوئی کہے کہ 23 سال، میرے پیغمبر کی 63 سالہ زندگی اسلام کے لیے لگی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ 40 سال اس نے زبان خاموش سے اسلام دیا، نہیں غور فرمایا، اور 23 سال اس نے اعلان رسالت کر کے دیا، 40 سال۔ اور اگر 40 سال اسلام کے نہ ہوتے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے کہا میں اسلام آباد کی طرف بات کروں گا، اگر 40 سال، میں نہیں اجازت دوں گا کہ کوئی نکالے اس 40 سال کو، اس لیے کہ قرآن اجازت نہیں دے رہا، قرآن اجازت نہیں دے رہا کہ آپ 40 سالہ زندگی کو پیغمبر کی کو نکال لیں، 40 سال بھی اسلام میں ڈالنے ہوں گے۔ اس لیے کہ جو آیت میں نے پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہیں اس آیت میں ہے کہ 23 سالہ زندگی اسوہ ہے، 40 سالہ نہیں۔ یہ آیت تو بتاتی ہے کہ 63 سالہ زندگی اسوہ ہے۔ اگر 63 سالہ زندگی اسوہ ہے تو 63 سال اسلام کی زندگی ہے۔ فقط یہ ہے کہ 40 سال زبان خاموش سے، فقط کردار سے اسلام دیا، اور 23 سال وہاں زبان سے بھی ہے اور کردار سے بھی ہے۔ تو پھر اگر ناگوار نہ گزرے، 63 سال میں رسول نے اسلام زبان سے تھوڑا، کردار سے زیادہ دیا۔ زبان تو 23 سال استعمال کی ہے اور کردار کتنا استعمال کیا؟ 63 سال، 40 سال نہ کہنا، کردار 63 سال کا ہے، زبان 23 سال اعلان رسالت کے بعد، اور کردار 63 سال کا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اور آپ نہیں دکھا سکتے، اسی لیے اللہ نے 63 سالہ زندگی کو اسوہ قرار دیا۔ آپ 40 سالہ زندگی میں کوئی داغ، کوئی عیب کوئی دکھا نہیں سکتے، نہیں دکھا سکتے۔ 63 سال زندگی اسلام دیا، اب اس اسلام کو آپ نے لینا ہے۔ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اسلام کو لیں جو رسول دے کے گیا۔ اور میں جلدی آ جاؤں ادھر تاکہ بات اس انداز سے آپ کے ساتھ چلتا جاؤں۔ ہم اس اسلام کو لیں جو پیغمبر 63 سالہ زندگی میں دے کے گیا ہے۔ دے کے گیا یا نہیں دیا؟ اچھا دے کے گیا۔ اب جب جا رہا تھا، نہیں غور فرمایا تو جو ہے، جب جا رہا تھا جس میں اس کی 63 سالہ زندگی لگی ہے، کیا اس اسلام کو بے وارث چھوڑ گئے؟ توجہ ہے؟ کیا اس اسلام کو بے وارث چھوڑ جائے؟ یار آج آپ ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتے ہو، اس کو بے وارث نہیں چھوڑتے، بڑی اس کی حفاظت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کوئی گاڑی لے لو، کوئی موٹر سائیکل لے لو، سارا دن اس کی صفائی پہ لگے رہتے ہو، تھوڑا سا فالٹ پڑ جائے اسے ورک شاپ لے جاتے ہو تاکہ کوئی خرابی پیدا نہ ہو، حفاظت کرتے ہو نا قیمتی شے کی۔ تو اسلام اتنا ہی بے قیمتی تھا؟
کہ جس میں 63 سال زندگی لگی ہو، وہ اتنا بے قیمتی تھا کہ اسے آوارہ چھوڑ دیا؟ میں تو نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اگر رسول کی کوئی حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ رسول اسلام کو بے وارث چھوڑ جائے، حالانکہ حدیث موجود ہے، اور جب حدیث موجود ہے تو پھر اہل حدیث کو ماننا چاہیے۔ اگر سنت پیغمبر کی ہے تو پھر اہل سنت کو ماننا چاہیے۔ نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ میں تو نہیں مانتا کہ رسول بے وارث اسلام کو چھوڑ جائے، اور اسی لیے چونکہ اسلام کو بے وارث نہیں چھوڑنا تھا، اس نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی اطرت اہل بیت۔ ایک اللہ کی کتاب، تھک تو نہیں گئے؟ ابھی تو میں امام زمانہ بھی نہیں آیا، ابھی تو میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک قرآن اللہ کا کلام ہے، اہل بیت میری ہے۔ اچھا عجیب ہے، رسول ماشاءاللہ رسول تھے بھائی، کوئی عام آدمی تو نہیں تھا، اس لیے جب اس نے کہا نا کہ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ ایک قید لگا دی، اطرتی اہل بیت، لفظ اطرت کی قید لگائی۔ اطرت کا معنی تھا پاک و پاکیزہ، کہیں اہل بیت سے تم ہر گھر کی چیز کو اہل بیت سمجھ لو، سمجھو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، سمجھو آپ سارے سمجھو اہل بیت، سارے گھر کے ہر چیز لیکن ہم اس کو اہل بیت رسول کہیں گے جن کے ساتھ طہارت اور عصمت شرط ہے۔ اللہ اکبر، طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے، بطول پاک کے دل کا چین بیٹھا ہے۔ اے میرے محبوب ذرا سجدے کو نبھا کرو، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ یہ پھر ہر حسینی کے سجدے لمبے ہونے چاہیے، فقط رباعیاں ہی نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں جی، حسین کی محبت میں نماز بڑھائی جاتی ہے، چھوڑی نہیں جاتی۔ توجہ ہے یا نہیں بات میں کر رہا ہوں؟ بڑی اچھی ربائی پڑھی ہے تو میں اس لیے تاکہ جملہ دیا تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ حسین کی محبت میں اگر رسول بھی نماز بڑھا رہا ہے تو حسینی کیسا ہے جو نماز بھی چھوڑ رہا ہے؟ حسین کو مان کر نماز کو چھوڑے، یہ دو رنگی نہیں چلتی۔ چلو بہرحال صلوات پڑھیے بے حق محمد علیہ وسلم۔ اطرت کی قید لگا دی، کہاں اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، اور وہ اہل بیت چھوڑ رہا ہوں جو پاک و پاکیزہ طہارت والی عصمت والی ہے۔ تو قرآن کو، اسلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کر دیا۔ اچھا دو چیزیں چھوڑی نا۔ اچھا جب آسمان سے آئی تھی دو چیزیں آئی تھی ایک آئی تھی؟ بھائی ذرا محبت فرمائیں، آسمان سے جب آئی تھی دو آئی تھی یا ایک؟ نہیں۔ قد جا، آیت پڑھ دوں، قرآن کی آیت پڑھ دوں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ او انسان، تیری ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے، ایک نور آیا ہے اور دوسری کتاب مبین آئی ہے۔ ایک نور، دوسری کتاب، اور کوئی شک نہیں ہے، سارے مسلمان متفق ہیں، نور سے مراد پیغمبر خدا ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ دو چیزیں اللہ نے بھیجی اور رسول دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔
اللہ دو بھیج رہا ہے، رسول دو چھوڑ رہا ہے. اب بات میں نے کرنی ہے، سمجھ آپ نے لینی ہے. اللہ دو بھیج رہا ہے، رسول دو چھوڑ رہا ہے. اللہ نہ ایک بھیجتا ہے، رسول نہ ایک چھوڑتا ہے. نہ اللہ نے ایک بھیجی نہ رسول نے ایک چھوڑی. اللہ نے دو بھیجی، نور اور کتاب. رسول نے دو چھوڑی، قرآن اور اہل بیت. اگر ایک کافی ہوتا، نہیں غور فرمایا، اگر ایک کافی ہوتا تو اللہ دو بھیجتا نا. اگر ایک کافی ہوتا تو رسول دو چھوڑتا نا. اس کا معنی یہ ہے سنت الہیہ بھی دو ہیں، سنت رسول بھی دو ہیں. اہل سنت کو تو سننا چاہیے نا. آپ اہل سنت ہے نا؟ بولو کہو ہم اہل سنت ہے. تو اہل سنت کو ماننا چاہیے نا کہ رسول دو چھوڑ رہا ہے. سنت الہیہ بھی دو، سنت رسول بھی دو. اب اگر کوئی کہے نہیں ہمارے لیے ایک کافی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی سنت کا بھی انکار کر رہا ہے اور رسول کی سنت کا بھی انکار کر رہا ہے. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی سنت کا بھی انکار کر رہا ہے اور رسول کی بھی سنت کا انکار کر رہا ہے. ہاں تو جو رسول کا سنتی نہیں ہوگا وہ اللہ کا سنتی ہو جائے گا. ہاں اللہ بھی دو بھیج رہا ہے، رسول بھی دو چھوڑ رہا ہے. اور جو ایک کہے، اس کا مطلب میں لفظ بدل رہا ہوں اور حقیقت پر مبنی ہے. جو ایک کہے اس کا مطلب ہے وہ نہ اللہ کی مان رہا ہے نہ رسول کی مان رہا ہے. تو ہے یا نہیں؟ جو کہے ایک کافی ہے تو اس کا مطلب نہ اللہ کی مان رہا ہے نہ رسول کی مان رہا ہے. تو جو اللہ رسول کی دونوں کی نہ مانے اسے ہم کیسے مان لیں؟ پتہ نہیں غور فرمایا یا نہیں فرمایا. جو اللہ رسول کی نہ مانے مجھے بتائیے، جو رسول کی نہ مانے اس کی بھی نہیں مانی جا سکتی، جو اللہ کی نہ مانے اس کی بھی نہیں مانی جا سکتی. تو جو دونوں کی نہ مانے، اچھا اللہ نے بھیجی تھی دو چیزیں، رسول اللہ نے، رسول اور قرآن. اللہ آپ کو سلام. اچھا دونوں اکٹھی بھیج دی تھی؟ تھک تو نہیں گئے؟ دونوں اکٹھی بھیجی تھی؟ نہیں. آپ مجلسے سننے والے کیسے باتیں کر دیتے ہیں؟ دونوں اکٹھی نہیں بھیجی. بھیجی اللہ نے دو ہیں لیکن اکٹھی نہیں بھیجی. ایک 40 سال پہلے بھیجی، ایک 40 سال بعد آنا شروع ہوا. 40 سال پہلے جسے بھیجا وہ رسول تھا، 40 سال بعد آنا جو شروع ہوا وہ قرآن تھا. رسول بھی اللہ نے بھیجا، قرآن بھی اللہ نے بھیجا. قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہے. دونوں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے دن اللہ نے فیصلہ کر دیا اس دنیا میں چلے گا وہ جو میں بھیجوں گا. بڑی مہربانی، آپ بڑی محبت فرما رہے ہیں. دو چیزیں بھیجی، چلے گا وہ جو میری طرف سے آئے گا. سکہ رائج الوقت وہ ہے جو وہ بھیجے. سکہ رائج الوقت وہ نہیں ہے جو تو حویلی میں بنا کے. یار میرے ساتھ چلو، ابھی تو میں امام زمانہ پہ نہیں پہنچا. سکہ، ہاں سکہ رائج الوقت وہ ہوگا جو وہاں سے آئے گا. نبی وہاں سے ہم نے مان لیا، قرآن وہاں سے ہم نے مان لیا. ہم تو اسے مانیں گے جو وہاں سے آئے.
جو وہ تصدیق کر دے یہ میرا ہے، میں نے بھیجا ہے. اسی لیے ہم نے جن کو مانا ہے وہ منصوص من اللہ ہے، وہ منصوب من اللہ ہے، اور بھائیوں نے جن کو مانا ہے اگلا سخت جملہ میں نہیں کہتا. ہاں آپ سمجھ لیں، خالی جگہ پر کریں. آپ انتظار میں تھے کہ میں اب کون سا جملہ کہوں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جڑے پیچھے بیٹھے تو سہیں بول پاؤ، اگر بیڑا نہیں رکھے بیٹھے تو نعرہ حیدری، یا علی، حسینیات، نبا، یزیدیات، اہل بیت علیہ السلام نے دشمنان دے لعنت بے شمار. عظمت امام زمانہ علیہ السلام، بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بڑی مہربانی، بڑی محبت فرما رہے ہیں آپ. خالی جگہ خود پر کر لیں. میں چاہتا ہوں میٹھے میٹھے انداز میں بات کرتا جاؤں، سخت اور تلخ گفتگو نہ ہو. آج جشن کا دن ہے، لڑائی کا دن تو نہیں ہے نا. خوشی کا دن ہے، خوشی کی رات ہے، اور صبح دن خوشی کا ہے، تو اس لیے خوشی خوشی چند باتیں کر لیتے ہیں. ہاں جی. سکر آج الوقت، وہ جو بھیجے، اس نے رسول بھی بھیجا اپنی طرف سے، قرآن بھی بھیجا اپنی طرف سے. اب ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے، جو اس کی طرف سے آئے گا ہم قبول کریں گے. ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے، اچھی ہے یا بری ہے یہ آپ فیصلہ کر لیں. ہمارے بھائی فیصلہ کریں. ہمارے مذہب کو تو، ہمارے لوگوں کو تو عادت پڑ گئی ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں جسے وہ بھیجے، اسے قبول نہیں کرتے جسے تو چن کے بنا لے. ٹھیک ہے، ہم اسے بھیج دیں، اسے قبول کریں گے جو اللہ بھیجے گا. اللہ نے دونوں بھیجی، رسول نے دونوں چھوڑی. اچھا، رسول نے چھوڑی ہیں، رسول نے بھیجی نہیں ہے. بھیجنا اس کا کام ہے، چھوڑنا اس کا کام ہے. نہیں یار، توجہ ہے یا نہیں؟ پتہ چل گیا کہ اس کا کام ہے بھیجنا، اس کا کام ہے چھوڑنا. چھوڑا اسے جاتا ہے جس کا وجود پہلے ہو، بنایا اسے جاتا ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو. رسول جن کو چھوڑ رہا ہے ان کا وجود پہلے تھا. امت چیزیں بنا رہی ہے، ان کا وجود پہلے نہ تھا. امت بنا رہی ہے، رسول چھوڑ رہا ہے. تو جب رسول کا بنانا کام نہیں ہے، جو کام رسول کا نہیں وہ امت کا کیسے ہو سکے؟ یارو میں تو بڑی دور سے سمیٹ کے لایا ہوں. جو کام رسول کا نہیں بھائی، میں پھر بھائی آج کل کی آپ کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں. اگلی بات، تاکہ بھائی جب رسول کار سرکار میں مداخلت نہیں کرتا، کار سرکار سمجھتے ہو نا؟ کار سرکار میں مداخلت بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے گا. FIR ہو جاتی ہے، دفعہ لگ جاتی ہے، اور بڑی جلدی وہ لکھیں گے یہ دفعہ کیوں لگائی؟ چونکہ کار سرکار میں مداخلت کی ہے. تو جب رسول کار سرکار میں مداخلت شاہ صاحب نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرا کام چھوڑنا ہے، میرا کام بنانا نہیں. بنانا اس کا کام ہے. تو کار سرکار میں میں مداخلت نہیں. تو جس کار سرکار میں رسول مداخلت نہیں کر سکتا تو امت کو کس نے اختیار دیا؟ رسول نے کہا میں تو چھوڑ رہا ہوں. اللہ نے تو بھیجی، رسول نے تو چھوڑی، لیکن بھیج دے اللہ نے. پہلے رسول بھیجا، پھر قرآن بھیجا. قرآن 40 سال بعد آیا، رسول 40 سال پہلے آیا نا. اگر کافی ہونے کا نعرہ لگانا ہی تھا تو پھر رسول کے لیے لگاتے نا، کیونکہ وہ تو قرآن کے بغیر رہا 40 سال، لیکن قرآن ایک لمحہ کے لیے رسول کے بغیر نہیں رہا. بھائی جا کے سنیے گا. اب میں یہاں سے ٹرن لینے والا ہوں 10 کلومیٹر بعد.
ذرا ساتھ رہیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ رسول 40 سال پہلے آ گئے، قرآن 40 سال بعد آیا۔ قرآن پہلے نہیں آیا، رسول پہلے آئے، اور رسول کی زندگی میں کوئی عیب اور ریب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے بغیر بھی رسول کی زندگی قرآن والی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ رسول کی زندگی قرآن والی تھی، قرآن کے آنے سے پہلے بھی قرآن والی تھی، تبھی تو اس کی پوری 63 سال زندگی ہوتا ہے تھی نا۔ تو پھر جب تھی تو اسی لیے قرآن کو اسوہ قرار نہیں دیا اللہ نے۔ بے غور فرما رہے ہو؟ میں 3-4 چیزیں ساتھ ساتھ ملا کے چل رہا ہوں، شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، متوجہ نہیں میرے محترم۔ رسول اس کی زندگی چاہے قرآن بعد میں آ رہا ہے لیکن قرآن سے باہر نہیں، اگر ہوتی تو پوری زندگی اسوہ قرار نہ دیتا۔ اسوہ قرار دینے کا معنی بھی یہ ہے کہ رسول کی زندگی اسوہ ہے، قرآن کی زندگی اسوہ نہیں۔ اچھا آگے چل کے بتاؤں گا کیوں نہیں، تھوڑی دیر آگے چل رہے۔ اچھا رسول آ گیا، قرآن 40 سال بعد آیا۔ اچھا کیسے آیا قرآن؟ 2-3 چیزیں میں ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں، اور شاید جو نقطہ سمجھ اور فہیم لوگ ہیں وہ میری بات کے ساتھ ضرور یقیناً چل رہے ہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں آسان بات ہو جائے۔ اچھا جب قرآن آیا کیسے آیا؟ بولیں گے؟ کوئی بتائیں؟ چلو میں ہی بول لیتا ہوں۔ قرآن وہی کے ذریعے، چلو آپ کی بات مانتے ہیں، ایسے ہی ہے بھی حقیقت، وہی کے ذریعے آیا۔ کہاں آیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رسول قرآن پہاڑ پہ نہیں آیا، قرآن کسی درخت پہ نہیں آیا، قرآن کسی زمین کے ٹکڑے پہ نہیں آیا۔ بھائی جاگیے کا بات یہی ہے، یہ ٹرن پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے۔ قرآن جب آیا پہاڑ پہ نہیں آیا، کسی درخت پہ نہیں آیا۔ پہاڑ بڑے تھے مکے میں، بڑے بڑے پہاڑ تھے، بڑے بڑے پہاڑ۔ کبھی آیا موقع تو بتاؤں گا، آپ تو اس کو سمجھتے ہیں نا K2 اور دوسرا جو ہے ماؤنٹ ایورسٹ، اس کو بڑا میں بتاؤں گا کہ اس سے بھی بڑا پہاڑ تھا، وہ کہاں گیا کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا۔ آپ یاد کرائیں گے جب میں آیا تو پھر میں بتاؤں گا، آج نہیں پھر ٹائم ادھر چلا جائے گا۔ بہرحال پہاڑ پہ نہیں، کسی جانور پہ بھی نہیں، کسی درخت پہ نہیں، کسی زمین پہ نہیں، آسمان پہ نہیں، بلکہ آپ نے صحیح فرمایا قلب رسول پر نزل علی قلبک۔ ہم نے اس قرآن کو جبرائیل کے ذریعے رسول تیرے دل پر اتارا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے نا۔ ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پر، مول صاحب قبلہ نے کہا بھی ہے کہ پیچھے بیٹھے والے کونے والے جو وہ بیٹھے ہیں، اب میں تو وہ جملہ نہیں کہہ سکتا جو مول صاحب نے کہا ہے، نہ مجھے رکھنی آتی ہے نہ میں نے رکھی ہے۔ ہاں جی یا علی، بڑی مہربانی، محبت ہونا اللہ زندہ باد بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد۔ نظر علی قلبے کا، ہم نے اس قرآن کو جبرائیل کے ذریعے رسول تیرے دل پر اتارا۔ اچھا سوال اٹھتا ہے اللہ کیوں دل پر اتارا؟ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، پہاڑ جیسا جسم موجود ہے، بڑی بڑی جسیم چیزیں موجود ہے، جانوروں میں بڑے بڑے ہاتھی جیسے جانور پڑے ہیں، تو یہ قلب رسول جو بدن میں بھی ایک چھوٹی سی جگہ رکھتا ہے، اتنا ہی ہے نا۔ چلو اتنا کر لیتے ہیں، اگر ڈرا دو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ تو بڑا ہو سکتا ہے۔ ہاں جی ہے تو چلو بدن کے حساب سے بالکل مختصر سا ہے، تھک تو نہیں گیا۔
اگر تھکے ہیں تو پھر آپ کہیں گے جیسن رہ گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلب رسول میں کیوں اتارا؟ پہاڑ پہ اتار دیتا، بڑے درخت پہ اتار دیتا، کسی زمین کے ٹکڑے پہ اتار دیتا، کسی آسمان پہ اتار دیتا، کسی بادل پہ اتار دیتا، کسی ستارے پہ اتار دیتا، کسی جانور پہ. نہیں، قلب رسول پہ کیوں؟ اس کیوں کا جواب خود اللہ نے دیا. اور وہ کیا دیا؟ قرآن کی آیت ہے، سنیے گا. اور یہیں سے بات ہماری نتیجہ آگے بڑھنا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ جواب دے رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے على جبل، پہاڑ پر. اب کائنات جسم میں، کائنات جسم میں پہاڑ سے بڑھ کر کوئی جسیم شے نہیں. ٹھیک ہے نا، پہاڑ سے بڑھ کر تو نہیں کوئی جسیم شے. اللہ نے پہاڑ کی مثال دی. آپ کے سوال کا جواب کہ کیوں قلب رسول پہ اتارا، کوئی اور جگہ نہیں تھی. اللہ کہتا لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے علی جبل، پہاڑ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے جسم کے اعتبار سے. اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے پہاڑ پر، لرأیتہ، تو دیکھ لیتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، قرآن کا متحمل نہ ہوتا. یہ پہاڑ جیسا جسم رکھنے والا قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا، قرآن کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے نزل علی قلبک. بھئی جاگیے گا، اب میں کہہ رہا ہوں بار بار جاگیے گا. اس لیے ہم نے جبرائیل کے ذریعے اے رسول تیرے دل پر اتارا. یہ قرآن اٹھانے کے لیے، قرآن کے اترنے کے لیے اگر کوئی متحمل شے ہے تو وہ تیرا دل ہے. پہاڑ جیسا جسم بھی نہیں. اس لیے ہم نے سارے حضرات پہ مل کے جواب دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، زندہ باد، یزیدیات، عظمت اہل بیت علیہ السلام، بلند صلوات. صلی اللہ محمد. بڑی مہربانی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ دیکھ لیتے کہ یہ قرآن کا متحمل نہ ہوتا پاتا اور یہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس لیے ہم نے اس قرآن کو رسول تیرے دل پر اتارا. اب اٹھیے، بات سنیے. میں کہتا ہوں وہ قرآن جو بغیر قلب رسول کے اترتا نہیں. مسلمان مجھے جواب دے، وہ بغیر قلب رسول کے رہ کیسے سکتا؟ کوئی میری بات کو سمجھے ہیں؟ میں آ گیا امام زمانہ کی طرف. وہ قرآن جو بغیر قلب رسول کے، سن رہے ہیں آپ بھی، متوجہ ہیں؟ وہ قرآن جو بغیر قلب رسول کے اترتا نہیں. اگر اترے تو کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو سنبھال سکے. وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ بھی ریزہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے قلب رسول پر اتارا. تو قلب رسول پر اتارا تو پھر مجھے بتاؤ آج قرآن ہے یا نہیں؟ یا تو کہو کہ نہیں ہے تو شاید بات ٹھیک ہو جائے، صاف ہو جائے. اور اگر قرآن ہے تو پھر ماننا پڑے گا کوئی قلب رسول بھی ہے. غور کیا، میں نے کہا تھا میں امام زمانہ پہ آ گیا ہوں. یا رسول اللہ، یا علی. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. بات سمجھ گئے نا؟ وہ قرآن جو بغیر قلب رسول کے اترتا نہیں، پھر وہ قرآن بغیر قلب رسول کے رہ بھی نہیں سکتا. اس کو رہنے کے لیے بھی قلب رسول کی ضرورت ہے. یا کہو آج قرآن نہیں ہے، اور یہ تم کہہ نہیں سکتے
اور اگر قرآن ہے تو پھر ماننا پڑے گا کوئی قلب رسول بھی ہے. اور جب قلب رسول ہے تو پھر یا دکھاؤ، اگر دکھا نہیں سکتے تو جو ہم پیش کر رہے مان لو. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ میں 3 چیزیں ساتھ لے کے آیا ہوں آپ کو بغیر بتائے. ایک یہ لے کے آیا ہوں کہ قرآن بغیر قلب رسول کے نہیں رہ سکتا، ماننا پڑے گا. رسول 63 سال بعد چلا گیا، لیکن وہ ایسے نہیں گیا، قرآن کو بے وارث نہیں چھوڑ کے گیا. جن کے قرآن حوالے کر کے گیا وہ اپنے اپنے زمانے میں قلب رسول ہے. بڑی مہربانی، آپ نے بڑی محبت فرمائی، بڑی محبت فرمائی. آپ نے حق ادا کیا ہے. جس طرح میں سمجھانا چاہتا تھا ویسے ہی آپ نے سمجھی بات کو. بہت آپ کا شکریہ. ماننا پڑے گا کوئی قلب رسول ہے، اور ہر زمانے میں قلب رسول کو رہنا ہے، وارث قرآن کو رہنا ہے. قرآن کو بے وارث نہیں کر کے گیا، اسلام کو بے وارث نہیں چھوڑ کے گیا. اسلام حوالے کر کے گیا ہے، قرآن حوالے کر کے گیا ہے. تو ڈھونڈو نا وہ کس کے حوالے کر کے گیا ہے. اور پھر اگلی بات جو میں ساتھ ساتھ چلا رہا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے رسول کی ذات اسوہ ہے. میں نے کہا قرآن اسوہ نہیں. کیوں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے قرآن اسوہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ بہرحال جی آئیں، کیونکہ قرآن کا کردار نہیں ہے، کریکٹر نہیں ہے. پریکٹیکل قرآن نہیں کر کے دکھا سکتا. قرآن ذریعہ تعلیم تو ہے، ذریعہ تربیت نہیں ہے. نہیں غور فرمایا. قرآن نماز کا حکم دے سکتا ہے، نماز پڑھ کے نہیں دکھلا سکتا. روزے کا حکم دے سکتا ہے، روزہ رکھ کے نہیں، بھائی میری طرف چلیے گا، روزہ رکھ کے نہیں دکھلا سکتا. حج کا حکم دے سکتا ہے، حج کر کے. آپ میں سے کئی حاجی ہیں؟ یقیناً کوئی ہوں گے. چلو 2-3 جو بندے 2-3 ہی اٹھا لے ہاتھ جو حاجی ہیں، ذرا ہاتھ رہے مجھے پتا چل جائے. آپ ماشاءاللہ حاجی ہیں نا. قرآن کو حج کرتے دیکھا وہاں؟ حاجیو بتاؤ میری طرف دیکھ. ہاں حاجی بیٹھے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ حاجی نہ ہو. چلو میں ہی حاجی بیٹھا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا حاجی نہ ہو؟ نہیں آپ گھبراؤ نہیں. مجھے اللہ نے 10 دفعہ 11 دفعہ توفیق دی ہے، میں حاجی بیٹھا ہوں. میں نے قرآن کو حج کرتے نہیں دیکھا. اچھا نمازی تو آپ ہیں نا، چلو حاجی نہیں ہے. قرآن کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ قرآن کو روزہ رکھتے دیکھا ہے؟ قرآن کو زکوٰۃ دیتے دیکھا ہے؟ قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھ کے نہیں دکھلائے گا. روزے کا حکم دیتا ہے، روزہ رکھ کے نہیں دکھلائے گا. حج کا حکم دیتا ہے، حج کر کے نہیں دکھلائے گا. رسول اس لیے آئے تھے کہ قرآن نماز کا حکم دے، رسول پڑھ کے دکھلائے. قرآن روزے کا حکم دے، رسول رکھ کے دکھلائے. قرآن حج کا حکم دے، رسول حج کر کے دکھلائے. تو سیرت رسول کی اسوہ بنی، قرآن اسوہ نہیں. تو 63 سالہ جانے کے بعد رسول کے کیا سیرت بھی چلی گئی؟ جس طرح قرآن کے ہوتوں میں رسول کی ضرورت تھی. نہیں میرے ساتھ جس طرح یہ دوسری چیز بتا رہا ہوں. جس طرح قرآن کے ہوتے ہوئے رسول کی ضرورت تھی، بغیر رسول کے آپ قرآن پہ اکیلے نہیں چل سکتے تھے. اسی طرح ماں بعد حیات پیغمبر بھی جس طرح قرآن اکیلا نہیں رہ سکتا، اسی طرح قرآن کے ساتھ ساتھ ایسی سیرت اور کردار کی ضرورت تھی جو قرآن کی تعلیمات کو کردار کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھتا، رسول کی طرح نماز پڑھتا، رسول کی طرح حج کر کے دکھلائے.
نہیں غور فرمایا؟ کوئی ہو جو رسول کی طرح نماز پڑھ کے دکھلائے، کوئی ہو رسول کی طرح حج کر کے دکھلائے، کوئی ہو رسول کی طرح وضو کر کے دکھلائے، کوئی ہو رسول کی طرح طہارت کر کے دکھلائے، کوئی ہو رسول کی طرح زکوٰۃ دے کے دکھلائے، یہ سارے دین پہ عمل کرے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول کی طرح نماز پڑھ کے دکھلائے، رسول کی طرح نماز پڑھ کے دکھلائے۔ میں تھوڑی سی بات حساس کر رہا ہوں، اور یہ حساس نہیں تھا اگر رسول کی زندگی میں لوگ رسول جیسی نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو پھر کیا ضمانت تھی کہ رسول کے بعد وہ رسول جیسی نماز پڑھیں گے؟ اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نہیں جا تو پڑھیے گا، آپ سب اہل سنت ہیں تو سنت یہی ہے، پیغمبر کی اہل حدیث ہیں، حدیث یہی ہے۔ پیغمبر نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے آخر کسی سے تو یہ کہا تھا نا، حدیث تو ہے، میں نام نہیں بتاتا، آپ جا کے ڈھونڈ لیں وہ کون ہے۔ رسول نے کئی لوگوں کو کہا تھا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے دیکھتے ہو۔ تو جو رسول کی زندگی میں رسول کی نماز چھوڑ گئے تو کیا ضمانت ہے وہ رسول کے بعد رسول کی نماز رکھیں گے؟ تو رسول کو نہیں پتا تھا، اس لیے اہل بیت کو چھوڑا کہ یہ رسول کی سیرت کو لے کے آگے بڑھیں، یہ رسول کی سنت کو لے کے آگے بڑھیں، رسول کی تعلیم اور تربیت کو لے کے آگے بڑھیں، رسول کے کردار کو لے کے آگے بڑھیں۔ قرآن بھی نہیں رہ سکتا، سنت بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اہل بیت کو چھوڑا تاکہ سنت بھی باقی رہ جائے، قرآن بھی باقی رہ جائے۔ قرآن کا میں کہتا ہوں کوئی دلیل امام زمانہ پہ نہ ہو ہمارے پاس، خود قرآن ہی دلیل کافی ہے کہ قرآن کا وجود بتاتا ہے کوئی قلب رسول ہے۔ اور جب تک قرآن رہنا ہے تب تک اہل بیت کے افراد نے رہنا ہے، اور قیامت تک قرآن نے رہنا ہے، قیامت تک اہل بیت کے افراد نے رہنا ہے۔ ہر زمانے میں یہ فرد آتا جائے گا، اور بس یہی وجہ ہے، اب میں سمیٹ کے کہہ رہا ہوں میرے محترم، ہم نے رسول کے بعد قرآن کو نہ بے وارث دیکھا، نہ اسلام کو بے وارث دیکھا، نہ دین کو بے وارث دیکھا، نہ شریعت کو بے وارث دیکھا۔ ہم نے سمجھا اور تعلیمات قرآن کے ذریعے، تعلیم رسول کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن بے وارث نہیں ہے، قرآن کا وارث امامت اور امام ہے۔ امام و امامت، قرآن کے وارث، اسلام کے وارث، سنت پیغمبر کے وارث امام و امامت ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اور یہی میں کہتا ہوں آج لوگ دلیلیں ڈھونڈتے ہیں ختم نبوت کی، تشیع سے بڑھ کر کسی اور کے پاس دلیل ختم نبوت ہے ہی نہیں، اور وہ ہمارے پاس ہے امامت۔ اس لیے کہ پیغمبر کے بعد آخری نبی اور آخری رسول کے بعد ہم امامت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ امامت خاتم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور میرے پیغمبر نے کہا میرے بعد تم بے وارث نہیں، تمہارے 12 وارث ہیں، کلہم من قریش، یہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ ان میں اولنا محمد، واسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد، ان میں پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، یہ سارے کے سارے محمد۔ محمد کی بے مثل تصویر جب خالق بنا بیٹھا، محمد کی بے مثل تصویر جب خالق بنا بیٹھا، اس روح کے سب رنگ من جملہ سجا بیٹھا، پھر بولا میرے ملائکہ اس کو دیکھو، محمد کی ہر ایک ادا پہ میں خدائی کو اٹھا بیٹھا۔ ماشاءاللہ، سن رہے ہو؟ محبت فرمائیے گا۔ امام و امامت ہمارے حوالے کی، اور کبھی موقع ملا تو اس امامت پہ اور پھر گفتگو کریں گے۔ اب میں یہ میرے 12 جانشین ہیں، اور ان 12 کو دیکھو گے کردار اور کریکٹر کے حوالے سے ہر کوئی تمہیں محمد دکھائی گے۔ بے غور فرمایا؟ اب یہ جو 12 ہیں، یہ جو 12 ہیں،
ان 12 کا فقط نام جاننا کافی نہیں، فقط جائے ولادت جاننا کافی نہیں کہ ان کا باپ کون ہے، ان کی ماں کون ہے، یہ پیدا کہاں ہوئے. یہ جو جاننا ہے اس کو کہتے ہیں علم. تو قبلہ صاحب نے حدیث پڑھی تھی، اب میں آ رہا ہوں وہاں جو میں ابتدا میں شروع کر رہا تھا اور بات وہاں سے رہ گئی. تو اللہ کے رسول نے یہ حدیث آ گئی جو قبلہ صاحب نے، من مات ولم یعرف امامہ زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. من مات ولم یعرف، یہ نہیں کہا من مات ولم یعلم، یعلم نہیں کہا. یعلم کا معنی ہے کہ جاننا، کہاں پیدا ہوئے، کتنی عمر پائی. یہ تو بڑا آسان ہے، میں بھی آپ کو بتا دوں. امام زمانہ جمعے کے دن پیدا ہوئے، 255 ہجری میں پیدا ہوئے. کہاں ہوئے؟ سامرا میں پیدا ہوئے. بھائی یہ تو آسان بات ہے نا. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ امام حسن عسکری. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نرجس خاتون. یہ تو آسان سی باتیں ہیں، جمعے کے دن پیدا ہو گئے. بھائی توجہ ہے، یہ معرفت نہیں ہے، اس کو معرفت نہیں کہتے. یہ جاننا ہے چند چیزیں آپ جان لیں. ہر بندے کے لیے آپ جان سکتے ہیں فلاں کب پیدا ہوا. میں علامہ اقبال کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، قائد اعظم کے بارے میں جانتے ہوں گے. یہ معرفت نہیں ہے، یہ جاننا ہے. حدیث میں یہ نہیں آیا بلکہ آیا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی، جو مر گیا اور امام کی معرفت اختیار نہ، وہ جاہلیت کی موت مرا. معرفت اور علم میں فرق ہے. اچھا میں 2 لفظوں میں کہہ دوں، علم ہے ظاہری جاننے کا نام اور معرفت ہے ادراک حقیقت. معرفت کیا ہے؟ ادراک حقیقت. حقیقت کے جاننے کو معرفت کہتے ہیں، ظاہر کے جاننے کو علم کہتے ہیں. میں یہ ظاہری طور پہ جانتا ہوں یہ گلاس ہے، لیکن اب یہ گلاس جس سے بنا ہے وہ کون کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے کیمیکلز ہیں، نہیں غور فرمایا. کتنی چیزیں مل کر یہ شیشہ بنا ہے. وہ شیشے کے جو اجزاء ہیں ان تک جاننا، ان کی حقیقت کو پہچاننا، شیشے کی حقیقت کا جاننا، یہ ہے معرفت. اس کی شکل کو دیکھ کر جاننا یہ ہے علم. حدیث میں یہ نہیں کہا کہ امام زمانہ کا تمہیں علم ہونا چاہیے، نہیں، اپنے زمانے کی امام کی تمہیں معرفت ہونی چاہیے. اور معرفت امام اگر ہوتی، اب سخت جملہ ہے، معرفت امام اگر ہوتی تو پھر ڈھول نہ بجاتا، پھر بانسریے نہ بجاتا، پھر باچے نہ بجاتا. بے توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ڈھول باجے بانسریاں بجانا، ناچ گانا اور اس قسم کی دھمالے ڈالنا، یہ معنی یہ ہے، یہ معرفت امام نہیں، محبت ہے، معرفت نہیں. دکھ تو نہیں لگا، ناراض تو نہیں ہوئے. اور پھر یہ ایک حدیث نہیں ہے. میں نے کہا فخر الدین رازی جو صاحب تفسیر کبیر، جائیے اس میں دیکھیں یوم ندعو کل اناس بامامہم کے ذیل میں اس نے کئی حدیث من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ الجاہلیہ، جو زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ الکافرہ، جو زمانے کے امام کی معرفت اختیار نہ کی وہ کافر ہو کے مرا. من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ المرتدہ، وہ مرتد ہو کے مرا. من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ الجہنمیہ، جو مر گیا اور معرفت امام، معرفت امام
मारिफत ना हुई तो वो मुर्तद होकर मरा, वो जहन्नमी होकर मरा, वो काफिर होकर मरा, वो जिंदीक होकर मरा। मारिफत जरूरी है। अगर मारिफत पैदा हो जाए कभी आप इमाम के खिलाफ न चले। जो सुन्नत इमाम और सीरत इमाम के खिलाफ चलता है समझ लो वो इमाम को किसी हद तक जानता है मगर मारिफत नहीं है। और हदीस में जानना तेरी जिम्मेदारी नहीं, हदीस में तेरे जिम्मे लगा है मारिफत अपने जमाने के इमाम की। और यौम नदू कुल्ला उनास बे इमाम, हर आदमी को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। ये न समझना कि फकत आप अली के साथ उठेंगे, अपने जमाने के इमाम जो अली अपने जमाने में थे उस दौर के शिया अली के साथ उठेंगे, हसन के दौर के शिया हसन के साथ उठेंगे, हुसैन के दौर के शिया हुसैन के साथ। भाई तवज्जो है या नहीं? सज्जाद के दौर के शिया इमाम सज्जाद के साथ खड़े होंगे, बाकर के दौर के शिया इमाम बाकर के साथ उस दिन उठेंगे, जाफर सादिक के शिया इमाम सादिक के साथ खड़े होंगे, मूसा काजिम के शिया इमाम मूसा काजिम के साथ उठेंगे, अली रजा के शिया इमाम अली रजा के साथ उठेंगे, मोहम्मद तकी के शिया मोहम्मद तकी के साथ उठेंगे, अली नकी के शिया अली नकी के साथ उठेंगे, हसन अस्करी के शिया इमाम हसन अस्करी के साथ उठेंगे और कायम आले मोहम्मद। नाराए तकबीर। सब मिल के जवाब दियो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इस दुनिया ते मौजूद हैं ते ओ जान देन कि असां क्या कर रहे हैं। खुश हो के बोलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। एक जवाब सारे मिल के देना, हाथ बुलंद करके लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। शर्माओ नहीं, मिल के जवाब दियो लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलाम। इमाम ज़माना बुलंद सलावत। अल्लाह आपको सलाम। बहुत टाइम ले लिया मुझे भाई, अब थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, बहुत टाइम ले लिया, बहुत टाइम हो गया। मौला चकिरदू डाढ़ा या धेर मौला दो हैदरी दी कबूल होवे सुखा दी वेखा सवेर मौला। माशाअल्लाह, तवज्जो है, ये नुक्ता है जो समझने वाला है। यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। आप जिस जमाने में है ना, तब आपने अगर उठना है इमाम के साथ तो इमाम ज़माना आपने जमाने के इमाम के साथ। अल्लाह ने कुरान में यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। और यहाँ मैं एक नुक्ता भी समझा दूं, इमाम मानने का नाम नहीं है। इमाम हर उसका वो होगा जिसके पीछे वो चला है। अरे गौर कर लीजिएगा, हर इंसान का वो इमाम है जिसके पीछे चला है। अगर तो आप इमाम ज़माना के पीछे चल रहे हैं तो फिर उठेंगे, और अगर इमाम के पीछे नहीं चल रहे, जबान से इमाम इमाम मौला मौला और बाकी जिंदगी में रौला ही रौला, है? तो फिर कैसे उठोगे? अल्लाह तो वापस ले बुला लेता है। जाइए इसी तफसीर कबीर में देखिए, जब यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम की आयत के ज़हन में वो मौलाना लिखते हैं साहिब तफसीर कबीर कि जब रोज़े क़यामत होगा, लोग जन्नत की तरफ, हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे कि गुरु जन्नत की तरफ दौड़ लगाई होगी शलवारें उठा उठा के, और जब वो जन्नत की तरफ दौड़ रहे होंगे तो अल्लाह मलाइका को कहा वाकिफ हुओ। ये भी कुरान की आयत है, वाकिफ हुओ इन्नहुम मसऊलून। रोको ही नहीं, इनसे अभी एक सवाल तो बाकी है, और वो बाकी और लाजमी सवाल, और वो बाकी और लाजमी सवाल। आपको पता है जो लाजमी सवाल पूरा पर्चा हल कर लो, अगर लाजमी सवाल हल ना करो, है? मैं भी
گفتگو سمجھ لیں آخری حصے میں آ گئی ہے، آخری سوال آ گیا ہے۔ آخری سوال کیا ہے؟ واقف ہوں، روکو ہی نہیں۔ یہ باجے بازیاں بجاتے جا رہے ہیں، یہ سلوارے ٹنگے جا رہے ہیں، لوٹے بستر پکڑے جا رہے ہیں، فقط دوسروں پہ باتیں نہ کرو، باجے بازیوں والے نے بھی جانا ہے۔ یہ جا رہے، روکو ہی نہیں۔ واقف ہوں، روکو، کیف، سٹاپ۔ انہم مسئولون، ان سے ابھی تو آخری سوال ہونا ہے۔ اب صاحب فخر الدین رازی کہتے ہیں، میں نے تفسیر کا حوالہ دے دیا، میں مناظر آدمی نہیں ہوں لیکن بات کر دی ہے تو چلو ایک جاتا حوالہ۔ مولانا بتائیے کیوں روکا جائے گا؟ انہم مسئولون، ان سے آخری سوال۔ وہ مولانا فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں، ان سے سوال کیا ہوگا؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ 5-10 منٹ مجھے دے دیجئے، میں ختم جا رہا ہوں۔ ان ولایت علی ابن ابی طالب، روکو ہی نہیں۔ ان سے آخری اور لازمی اور ضروری سوال ہے، اور وہ سوال ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ لیکن میری بات سنیے، یہ ولایت علی ابن ابی طالب یہ پہلا فرد ہے، ولایت کا پہلا فرد ہے۔ یہ پہلا فرد دکھایا ہے تاکہ 12ویں تک آپ پہنچ جائیں۔ نہیں غور فرمایا، پہلا دکھایا ہے تاکہ ہر زمانے کا امام، اور اس لیے ہر انسان سے پوچھا جائے گا۔ حسن کے دور سے ولایت حسن کا پوچھا جائے گا، حسین کے دور والوں سے ولایت امام حسین کا پوچھا جائے گا، امام رضا کے دور سے ولایت امام رضا کا پوچھا جائے گا، امام حسن عسکری کے دور سے ولایت حسن عسکری کا پوچھا جائے گا، اور قائم آل محمد کے دور والوں سے ولایت امام زمانہ کا پوچھا جائے گا۔ آیا تمہیں ولایت امام زمانہ ہے تمہارے پاس؟ جواب ہے تمہارے پاس؟ جس طرح رسول نے غدیر میں علی کو اٹھا کے دکھایا تھا نا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یہ امامت کا پہلا فرد ہے علی، یہ دکھایا ہے تاکہ علی سے لے کے قائم تک پہنچ جاؤ۔ فقط علی مولا نہیں، علی کے بعد حسن مولا ہے، حسن کے بعد حسین مولا ہے، چلتے چلتے امام زمانہ تک ہر امام اپنے زمانے کا مولا ہے۔ اور چونکہ یہ آخری امام ہے اور آخری حجت ہے، اللہ نے اس حجت کے لیے خاص آیت اتاری۔ ویسے تو علماء نے لکھا ہے 500 آیتیں قرآن مجید میں امام زمانہ کے بارے میں، 500 آیتیں علماء نے لکھا ہے۔ بہرحال میں نے جو آیت پڑھی، اسی لیے امام نے پیغمبر اللہ نے کہا بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ امام زمانہ کا ایک لقب بھی بقیت اللہ ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے، پتا چلا امام زمانہ مومنوں کے لیے کافی ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور اگر اس بقیت اللہ کو چھوڑ دیا نا، وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا حافظ و محافظ ہوں ہی نہیں۔ اللہ کہتا میں تمہارا محافظ نہیں ہوں، اللہ کہتا میں تمہارا حافظ نہیں ہوں۔ اس لیے کہ آدم سے لے کے خاتم تک کر لیے، کائنات سے لے کے امام العصر تک میں نے حجتیں بھیج دی، اور کتابیں بھی بھیج دی، آخری کتاب بھی بھیج دی، آخری نبی بھی آ گیا اور آخری امام بھی۔ اب اس کے بعد کسی حجت نے نہیں آنا۔ اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں ابھی بہت کچھ چھوڑ گیا ہوں جو امام زمانہ کے حوالے سے بتانا چاہیے، لیکن میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ بھی تھک گئے ہیں اور ٹائم بھی بڑا ہو گیا۔ نہیں، پھر کبھی زندگی رہی۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ شب جمعہ امام کی ولادت ہوتی ہے۔ والدہ آپ کو بتایا نرجس خاتون ہے، 255 ہجری میں جناب حکیمہ خاتون اپنے گھر جانے لگی تو ایک دفعہ امام حسن عسکری نے آواز دی، پھوپھی اماں
کہاں بیٹا کیا بات ہے؟ آج تو وہ آ رہا ہے جس کی کائنات انتظار کر رہی ہے، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ تو جانتی تو تھی آنا ہے، لیکن فوراً نرجس خاتون کی طرف دیکھا، کہا بیٹا وہاں تو آثار نظر نہیں آتے۔ کہا پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، میرے اس بیٹے کی ولادت کو اللہ نے اسی طرح چھپا کے رکھا ہے جس طرح موسیٰ کی ولادت کو چھپایا۔ غور ہے یا نہیں؟ جس طرح موسیٰ کی ولادت کو چھپایا تھا۔ آپ ٹھہریے، آج اس کے آنے کا دن ہے، آج ولادت کا دن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ظہور کرتے ہیں اور فلانا کرتے ہیں، ظہور تو امام نے کرنا ہے، امام کی ولادت ہوئی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی موقع ملا تو اس بات میں بھی بات کر دوں گا۔ تو حکیمہ پھوپھی اماں رہ جائیے، ٹھہر جائیے۔ علماء نے لکھا، کتابوں میں موجود ہے کہ جناب حکیمہ ٹھہر گئیں کہ امام نے کہا ہے، اگرچہ پھوپھی ہیں لیکن جانتی ہیں امام ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں کہ پھوپھی اماں ٹھہر جائیے، آج وہ آنے والا ہے جس کا انتظار اللہ بھی کر رہا ہے۔ اسی لیے امام کے دو لقب ہیں نا، ویسے تو بہت سے تھے، میں جاتے جاتے دو، ایک امام کا لقب ہے منتظر اور ایک ہے منتظر۔ امام منتظر بھی ہیں، امام منتظر بھی ہیں۔ منتظر اس لیے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، منتظر اس لیے کہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ منتظر اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ ظہور کے لیے، اور منتظر اس لیے کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور انتظار کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سو جاؤ کپڑا اوڑھ کے، انتظار کا معنی ہوتا ہے جیسے آج آپ نے جشن کا اہتمام کیا نا، آپ سارے سڑک میں کھڑے تھے میرے انتظار میں، انتظار کر رہے تھے، لیکن کیا انتظار کے ساتھ اہتمام پہلے کیا یا نہیں کیا؟ اہتمام کیا ہے نا۔ امام کے انتظار کا معنی بھی یہ ہے کہ جس امام کے انتظار کے لیے ہو تو وہ اہتمام بھی کرو، اپنے آپ کو تیار کرو۔ حکیمہ خاتون ٹھہر گئی، آدھی رات جب گزر گئی، بس میں ختم کر رہا ہوں، آدھی رات جب گزر گئی کہا شاید ابھی تک تو آثار ولادت نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ ذہن میں آیا کہ اٹھوں پھر جاؤں تو فوراً امام نے ساتھ والے کمرے سے آواز دی، امام ہے۔ پھوپھی اماں جائیے نہیں، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ ٹھہر جائیے، ابھی تو وقت ہے۔ اب جناب حکیمہ خاتون کے بارے میں روایت ہے کہ آپ دوسرے کمرے میں کسی کام کے لیے گئیں، جب واپس آئی کہ تو دیکھا کہ کمرہ نور سے بھر گیا، اور ایک بچہ ہے جو زمین پہ سجدہ کیے ہوئے ہے، سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل بھاگنے والا ہے، اسے بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ امام آ گئے، اور امام جناب حکیمہ خاتون فرماتی جب میں دوسرے دن، بلکہ اس دوسرے دن دیکھا تو شہزادے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، جناب سعیدہ کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے اور امام کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ ایک دن میں ایک ہفتے کے لگتے تھے، ایک ہفتے میں آپ ایک مہینے کے لگتے تھے، اور ایک مہینے میں آپ ایک سال کے لگتے تھے۔ دیکھا جس طرح نور سے کمرہ بھرا ہوا ہے، اسی طرح نور سے صحن بھر گیا۔ آپ جب دوبارہ آئی تو کچھ نور دیواروں پہ ہے، اور کبھی امام حسن عسکری کے پاس ایک نور آتا ہے بار بار، پھر چلا جاتا ہے دیوار پہ، اور پورا گھر نور نور انوار سے بھرا ہوا ہے۔ بی بی پوچھتی ہیں بیٹا حسن عسکری یہ کون سا نور ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ نہیں جانتی، یہ جبرائیل ہے جو بار بار میرے پاس آ، جبرائیل ہے، ملائکہ آئے اور پھر لے گئے۔ لوگوں کو خبر تو تھی نا کہ امام زمانہ کی، اور وہ کام بھی کر رہے تھے۔ اب امام حسن عسکری کا آخری وقت بھی آ گیا، میں نے بالکل سمیٹ دیا، آخری وقت بھی آ گیا۔ 55 میں 255 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 60 میں امام حسن عسکری کی شہادت ہوتی ہے۔ جب جنازہ امام حسن عسکری کا، اب چونکہ ظاہر بھی کرنا تھا، بلکہ اپنی زندگی میں بھی امام نے امام زمانہ کو بعض لوگوں کو نشاندہی کی،
اور جب جنازہ ہو گیا تو جناب جعفر ہے، اب تو میں طواب ہی کہوں گا، کسی زمانے میں انہیں بہرحال جعفر طواب آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو دروازے کے سامنے ہی تھا جنازہ، گھر کے دروازے کے سامنے. جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے جنازہ پڑھانے کو، پیچھے جم غفیر تھا، ایک بچہ سر پہ امامہ باندھے ہوئے، میں غور فرمایا نہیں فرمایا، ایک بچہ سر پہ امامہ باندھے ہوئے نکلا اور آ کے دامن ابا کو پکڑا اور چچا کے ہاتھ کو پکڑ کے جھٹکا دیا. کہا چچا آپ جانتے نہیں ہیں امام کا جنازہ امام کے بغیر کوئی نہیں پڑھا سکتا، ہٹیے، یہ جنازہ میں پڑھاؤں گا. امام زمانہ نے جنازہ پڑھایا، لوگوں نے دیکھا شور اٹھ گیا، بچے نے جنازہ پڑھایا، جناب جعفر پیچھے چلے گئے، جعفر طواب پیچھے چلے گئے، امام نے جنازہ پڑھایا، پھر کمرے میں گھر میں چلے گئے. اب حاکم وقت کے پاس جاسوس تو آئے ہوئے تھے نا اس کے، کہ اب تو جنازے پہ پتہ چلے گا، اسے گرفتار کرنا ہے. اس کے ساتھ جیسے فرعون انتظار میں تھا موسیٰ کے، اس نے جب گئے تو کہا پکڑا، کہا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا. کہا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا وہ بچے نے پڑھایا. کہا وہ پاگل وہی تو بچہ تھا، وہی بچہ تو تھا، جلدی جاؤ گھر کو گھیرو اور اس بچے کو پکڑو. 400 فوجی آئے، سپاہی کہہ لیں فوجی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، درباری 400 آ کے گھر کو گھیرا ڈالا اور اندر گھسے دروازہ توڑ کے. اور عادت تھی، یہ تو شروع سے دروازہ توڑنے کی عادت تھی. اندر گھسے، کمرہ دیکھا نہ ملا، اور ایک تہ خانہ تھا سرداب، دیکھا ایک بچہ سرداب کی طرف جا رہا ہے، نہیں غور کیا. اور جب دیکھا لوگ بتایا کہ وہ سرداب کی طرف گزرا، سرداب میں گئے، اللہ اکبر، پانی پہ مسلح بچھا ہوا ہے. اس بچے کو کہاں پکڑے جا سکتے تھے. اللہ جس کی حفاظت کرے. خالی واپس آئے. 70 یا 75 سال آپ کی غیبت صغرا رہی. 70-75 سال، اور 70-75 سال کے بعد آپ کی غیبت کبرا کا آغاز ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ زندگی دی، کبھی موقع ملا تو ظہور پہ، غیبت پہ، انتظار پہ، ساری چیزوں پہ بات کروں گا. آج اسی پہ ختم کرتے ہیں. غیبت صغرا 70 یا 75 سال رہی، اور 75 سال کے دور میں امام زمانہ نے پریکٹیکل دکھایا کہ اگر میں پردہ غیب میں ہوں، تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہوں، تو تم نے دین پہ کیسے چلنا ہے. اللہ آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت بھی اختیار کریں اور امام کے نقش قدم پہ چلیں اور ہدایت اسلامی اور قرآنی کو اختیار کریں. وما علینا الا البلاغ. بہت سا ٹائم لیا، معذرت آپ سے چاہتا ہوں، کافی ٹائم لیا.